امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، مکہ میں خطبہ دیا تھا، یہ خطبہ بھی آپ کی مجلس کا عنوان بن سکتا ہے، اور اس کے اندر جو نکات ہیں جہاں جہاں ہو سکے گا ہم اس کو تھوڑا سا، جتنا وقت ہوگا اتنا تھوڑا سا اس کو وسعت دیں گے کہ آپ ان نکات کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ خطبے میں دیکھیں، آپ دیکھیں خطبہ شروع کیسے کیا امام نے فرمایا حمد خدا کے لیے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس کی ذات کے علاوہ کوئی ذات طاقتور نہیں ہے۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد فرمایا خدا کے رسول محمد پر درود و سلام ہو۔ اب آپ دیکھیے گا یہ دو چیزیں کون سی دو چیزیں ہیں؟ حمد باری تعالیٰ اور درود و سلام آل محمد۔ آپ یہ دو چیزیں دیکھیے گا آپ کو تقریباً خطبوں میں مشترکہ نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیے گا امیر المومنین کے خطبات میں، سید سجاد کے خطبات میں، جناب زہرا نے جو خطبہ دیا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو خطبات میں ائمہ علیہ السلام کے جو خطبات ہیں جہاں پر خطبے دیے ہیں، بہت سارے خطبوں میں نہیں، کہیں اور بھی مختلف جگہ پہ ممکن آپ کو خطبہ کیا مولانا اس میں تو نہیں ہے، وہاں نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں جناب زینب نے جو خطبہ دیا، سید سجاد نے حمد باری تعالیٰ شروع کی، اس کے بعد جو ہے درود و آل محمد پہ درود ہے، اس کے بعد پھر اصل بات کو شروع کیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں یہی امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد درود و محمد آل محمد پہ درود، اور اس کے بعد پھر موضوع کو شروع کیا۔ اب دیکھیں، اچھا اب یہ جو جملہ ہے، اب جو جملہ آ رہا ہے، اے اولاد آدم کے لیے موت ایک قطعی انجام ہے، یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے موت ایک قطعی ہے۔ اچھا اب یہاں سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو موضوع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہاں سے آپ کا ایک موضوع کہ امام حسین علیہ السلام نے خطبے میں جو پہلا حمد و ثنا کے بعد جو پہلا خطبہ کیا، خدا کی حمد کے بعد درود کے بعد آل محمد درود کے، جو پہلی چیز جو بیانی وہ کیا ہے؟ موت۔ یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں اس خطبے کو پڑھا جا سکتا ہے، خطبے کے نکات، اچھا ضروری ہے سارے نکات پڑھیں جو ہمارے موضوع سے مربوط ہیں اس کو پڑھیں، یعنی میرا اصل ہدف کیا ہے کہ آپ مجلس کو وسعت کیسے دینا ہے، یعنی ایک خطبہ اگر آپ پڑھیں تو اس خطبے سے اپنی تقریر کو کس طرح آپ وسعت دے سکتے ہیں۔ یہاں سے موت کا موضوع آ گیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ویسے ہی، یعنی اولاد آدم کے لیے موت ایک قطعی انجام ہے، ویسے یعنی ایسے ہی جیسے جوان لڑکیوں کے گلے میں گلوبند لٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ موت ایک زینت ہے، نہیں نہیں بوجھ ہے، نہیں، یعنی دیکھیں انہوں نے تشبیہ دی ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، آدم کی اولاد آدم کے لیے موت ایک قطعی یعنی یقینی انجام ہے، موت آنی ہے۔ موت کیسی ہے ان کے لیے؟ میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں، ایسے جیسے جوان لڑکیوں کے لیے سمجھایا، خاتون کے لیے، کہ گلے میں ایک گلوبند یعنی ہار لٹکا ہوا کیسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، نہیں نہیں نہیں، جو میں سمجھا وہ بیان، جدا نہیں ہوتا، یعنی موت بھی انسان سے یعنی اسی طرح موت بھی انسان سے جدا نہیں ہوگی، جیسے گلے کا ہار خاتون سے جدا نہیں ہوتا، یعنی اس کے لیے ہمیشہ اس کے گلے میں رہتا ہے، تو کہا موت بھی ایسے ہی ہے، انسان سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ یہ تشبیہ دی امام نے سمجھانے کے لیے۔ اب آپ اس کو کتنا پھیلا سکتے ہیں اپنی تقریر میں کہ امام حسین علیہ السلام نے موت کو تشبیہ کس طرح دی ہے کہ خاتون کے گلے میں ایک ہار ہے، اور ہار ہمیشہ گلے میں رہتا ہے، ایک زینت کے طور پہ رہتا ہے۔ اب آپ اس کو زینت کے، یا جہاں میں جو سمجھا وہ یہی ہے کہ جیسے ہار جدا نہیں ہوتا، انسان سے موت بھی جدا، شروع میں انہوں نے کہہ بھی دیا قطعی ہے، یقینی ہے، موت یقینی، موت آئے گی۔ اس کی مثال انہوں نے اس طرح ایک مثال دے کے، ایک تشبیہ دے کے سمجھایا کہ اس طرح ہے۔ پھر اس کا فرمایا کہ مجھے اپنے اسلاف یعنی جو جا چکے ہیں، یعنی میرے والد، میری والدہ، یعنی اسلاف یعنی وہ لوگ جو گزر گئے، مجھے اپنے اسلاف سے ملنے کا ویسا ہی اشتیاق ہے جیسے یعقوب کو یوسف سے ملنے کا تھا۔ خود یہ ایک موضوع ہو گیا۔ اب جب یہاں پر آپ پہنچے تو کیا کریں؟ اب آپ یہاں اس جملے پہنچے آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا؟ جی، مجھے اپنے اسلاف یعنی جو جا چکے ہیں، کون؟ والد، والدہ، بھائی، نانا سے ملنے کا اشتیاق ہے، ویسے اشتیاق ہے۔
یعنی مجھے اپنے جو میرے گزر گئے ہیں افراد ان سے مجھے ملنے کا نہیں اشتیاق یعنی دیکھ شوق ہے، مجھے شوق ہے، یعنی مجھے ان سے ملنے کا ایسا ہی شوق ہے جیسے یعقوب کو یوسف سے ملنے کا شوق تھا۔ اب یہاں سے آپ اپنی تقریر کو کیسے بڑھا سکتی ہیں؟ کہاں جائیں گی؟ جناب یعقوب و یوسف کے حالات بیان کریں۔ یعنی یہاں سے جو تشبیہ، یہاں یہ بھی تشبیہ ہے کہ مجھے اپنے یعنی جو میرے یعنی جو میرے خاندان یعنی والد والدہ اسلاف کہتے ہیں وہ افراد جو گزر گئے، ٹھیک ہے، ان سے ملنے کا مجھے اشتیاق ہے۔ اور یہ اشتیاق کیسا ہے؟ یہ اشتیاق ایسا یعنی ایسا اشتیاق ہے جیسے یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا، یعنی اس میں بے قرار تھے، یعنی روتے تھے ان کی گریہ۔ یعنی اب اس کو دیکھ، اب آپ یہاں سے ایک موضوع کیا ہے، یعقوب و جناب یوسف کی جو داستان ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ جناب یعقوب کا یوسف سے کس طرح ان کی بے قراری تھی، کس طرح وہ جدا ہوئے، جدا ہونے کی پوری کہانی پیش ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کس طرح ان کے یاد میں روتے تھے، کس طرح ان کی جدائی میں روتے تھے، جبکہ وہ نبی تھے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے میں بہت زیادہ اشتیاق تھا، ملنے کا بے پناہ بے قراری تھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں سے یہ موضوع تھوڑا وہاں پر بھی جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں امام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب چل رہے، جب خطبہ دے رہے ہیں، ان خطبے میں یہ ساری چیزیں بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک مقررہ شدہ زمین پر میری قتل گاہ ہے، ایک مقررہ شدہ زمین پر میری قتل گاہ کے طور پر معین ہو چکی ہے جس تک میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ ہے 5واں جملہ۔ یعنی امام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک خداوند متعال نے ایک جگہ کا تعین شدہ ایک قبر ہے، ایک مقام ہے کہ جہاں پر میری قبر بنے گی اور میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ وہ جگہ بھی تعین شدہ جگہ ہے جو میری قتل گاہ ہوگی اور میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ اب یہاں سے آپ اپنے ایک موضوع کو پھر میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے موضوع کیسے بڑھے گا؟ اگر آپ کو مجلس دیکھیں یہ خطبہ ہے نا، اس خطبے کو آپ کو میں نے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس خطبے میں کہاں ہے کہ آپ اپنی مجلس کو وسعت دے سکتے ہیں۔ کربلا کا بیک گراؤنڈ آ سکتا ہے، ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ کربلا کا بیک گراؤنڈ آ سکتا ہے۔ اور ہر پیغمبر کا وہاں پر ہاں ہاں تو اس طریقے سے ہاں زمین کی فضیلت آ سکتی ہے۔ اب یہ آپ اس جملے سے آپ زمین کربلا پہ جائیں، زمین کربلا کی فضیلت، انبیاء کا گزرنا، امیر المومنین کا وہاں پہ گزرنا، گریہ کرنا، ساری چیزیں نا وہ۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملے تو کتاب ہے میں خیال ہے ثمرۃ الحیات میں ہے، یا ملے گا آپ کو خصائص الحسینیہ میں، جہاں تک مجھے یاد ہے خصائص الحسینیہ میں ملے گا، 2 جلدی کتاب ہے امام حسین کی جس میں خصوصیات بیان کی گئی ہے، زمین کربلا اور زمین کعبہ کی گفتگو، کمپیریزن وہ گفتگو ہے، اگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کس کی؟ یہ شستری صاحب کی ہے نا، ہاں، خصائص الحسین، امام حسین صاحب کی خصوصیت جس کے خصائص الحسینیہ ہے، غالباً اسی میں ملے گا آپ کو۔ تو اب کیونکہ دیکھیں تقریر جو لوگ، کیونکہ آپ مجلس سے پڑھتے ہیں اس سے میں آپ کو جگہ جگہ پہ روک کے بتا رہا ہوں، کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ آپ کو مجلس بڑھانا آنی چاہیے۔ وہ کون سے نکات ہیں جہاں سے ہم اپنی مجلس کو بڑھا سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ وہ نکات ہیں جہاں سے آپ اپنی مجلس میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں۔ اب زمین کربلا کا ذکر آیا تو یہاں سے زمین کربلا کا بیک گراؤنڈ بیان کیا جا سکتا ہے، وہاں زمین کربلا کی جو فضیلت ہے، خاک کربلا کے جو فضائل ہے، کربلا کی جو فضیلت ہے، وہاں سے ایک موضوع کو آپ بیان کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ نوادیس اور کربلا کے درمیان کی زمین میں جنگلی بھیڑیے میرے بدن کے اعضاء نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بھوکے پیٹ بھر سکیں اور اپنی دوزوں کو پر کر سکیں۔ یہ ایک پورا جملہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک جملہ کے امام فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ کس چیز کے طرف اشارہ ہے؟ نہیں، اپنی شہادت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ہونے والے ظلم میں دیکھ رہا ہوں، اور کس چیز سے اشارہ؟ جو ہے کیونکہ وہ لوگ وہ دیکھ رہے تھے جو چھپے ہوئے تھے ہتھیار لے کر، نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے، یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ مکہ کی بات ہے جو آپ کہہ رہی، وہ مکہ کے اندر وہ الگ ہے۔ یہ امام سے کہہ رہے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں، مولا کے ساتھ لوگ تھے اس میں سے بھی نہیں، علم غیب کی بحث کر رہے ہیں،
یعنی میں دیکھ رہا ہوں علم، اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے، یہاں سے علم غیب کی طرف اشارہ ہے کہ میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے. پھر کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ نوادیس اور کربلا. اچھا یہ نوادیس جو ہے جگہ کا نام ہے، یہ جگہ کا نام، جگہ سے مراد کیا ہے کہ جہاں پر ابھی جناب حر علیہ السلام جہاں پہ دفن ہے نا، اس جگہ کا نام ہے. جو آپ نے تاریخ میں کئی نام پڑھے ہیں. جب امام حسین کربلا پہنچے تھے، زمین کربلا، تو 2-3 نام ہی ہمیں سننے میں آتے ہیں نا. میں پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے، کیا کہا؟ غازریہ. پھر کیا کہا؟ نینوا. پھر کیا کہا؟ شط الفرات. کسی نے کیا کہا؟ کربلا. یہاں پہ رکے. تو 7 نام میں سے ایک ہے نوادیس. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جناب حور علیہ السلام کی قبر ہے آج کل. یہ وہ مقام ہے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کربلا کے درمیان میں زمین میں. اچھا پھر یہاں پہ عربی عبارت میں ایک جملہ اور ہے. ہاں یہاں پہ آیا ہے کہ میں، دیکھیے گا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کربلا کے درمیان کی زمین میں جنگلی بھیڑیے میرے بدن کے اعضاء کو نوش کر ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. اور بعض جگہ پہ لکھا کہ میں اپنے ٹکڑوں کو دیکھ رہا ہوں. ایک تو کہ میرے ٹکڑے کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو. اور یہاں پہ ایک جملہ اور نوٹ کریں، ایک اور جملہ نوٹ کریں. یہاں پہ انہوں نے تو اردو ترجمے اپنے ٹکڑوں کو بھی ذکر کیا. بعض میں ہے کہ میں اپنی ٹکڑوں کو دیکھ رہا ہوں. تو اپنے ٹکڑوں سے کیا مراد ہے؟ اولاد، اولاد بھائی. اور یہاں سے ایک نقطہ اور نکلے اور سمجھ میں آ رہا ہے. جناب حر کو اپنا ٹکڑا کہا نا. نوادیس کا مطلب کیا ہے؟ عظمت جناب حر علیہ السلام، کہ اس کو بھی اپنا ٹکڑا کہا ہے امام حسین علیہ السلام نے. یہ ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ اس مقام پر یعنی ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، میرے اور اولاد کے، تاکہ وہ اپنے بھوکے پیٹ کو بھر سکیں اور اپنی دوزخ کو پر کر سکیں. بتائیے، یعنی امام ان کا انجام بھی بتا رہے ہیں. امام ان کا انجام بتا رہے ہیں. یعنی یہ پورے علم غیب کی بحث ہے. یعنی امام اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے امام بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح ہونے والا ہے. یہ لوگ ہیں جو اس طرح کام انجام دیں گے اور اپنی دوزخ کو پر کریں گے. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کتنے جملے ہو گئے؟ 6. اب 7واں آئے گا. ہاں میں نے اس لیے اس کو پوائنٹس کی صورت میں کیا کہ آپ اس کو اگر خطبے کو یاد کرنا چاہیں تو 14 نکات ہیں. اب 14 نکات میں آپ ایک مجلس میں اگر 4 پڑھنا چاہیں 4 نکات لکھ جائیں. 4 نکات 5 نکات آپ نے لکھ کے دیکھے اور آپ کے ذہن میں اس کی تفصیلات ہیں. جیسے میں آپ کو تھوڑے تھوڑے اشارے کر رہا ہوں. اب آپ نے کام کرنا کیا، ان اشاروں پہ جا کے تھوڑا کام کرنا ہے. ہر نقطے کے اوپر جہاں جہاں نکات ہیں وہاں سے جا کے تھوڑا سا میٹر تلاش کرنا ہے اور اس کے بعد اس میٹر کو آگے تھوڑا سا بیان کرنا ہے. 7واں کیا ہے؟ جس چیز پر قلم تقدیر چل چکا ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے. یعنی امام فرماتے ہیں کہ جو چیز پروردگار نے لکھ دی ہے. اچھا اب جس چیز پر قلم تقدیر چل چکا ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی شہادت مقدر ہے. لوہے محفوظ میں لوہے محفوظ کو اشارہ کرتے ہیں. صحیح ہے. تھوڑی سی ایک مشکل بحث کروں میں آپ سے. پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پر آ جائے گا اگر سب کچھ طے ہو چکا اگر ہمیں دعا کیوں؟ نہیں، دعا تو الگ بحث ہے. یہ امام حسین السلام کہہ رہے ہیں کہ جو چیز لکھا جا چکا ہے. سوال ہے کہ کیا لکھا جا چکا ہے؟ امام اللہ نے لکھ دی تو پھر اس کا مطلب ہے دشمن کو برا کیوں کہتے ہیں؟ سر اس پہ میں مولانا کی تقریر سنی تھی. میں بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ جیسے جو کلاس کا کمزور بچہ ہوتا ہے اس کو ٹیچر شروع سے بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو تم پڑھ لو ورنہ فیل ہو جاؤ گے. تمہارا انجام فیل ہونا ہے اگر تمہیں نہیں پڑھا. تو وہ اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں بات آتا تمہیں فیل ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کہہ دے کہ ٹیچر نے تو کہا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا. وہ ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا، وہ اپنے محنت نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ کس طرح سے ہے؟ تو یہ تو نہیں، اس میں ایک بہت آسان میں ایک جملہ آپ کو سمجھا دوں کہ اس میں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے اس سے کہ جس چیز پر قلم تقدیر لکھا جا چکا ہے لکھ دیا ہے. یہ اگر شہادت لکھی گئی تھی تو ایک آخری جملہ امام حسین کی رضائیت سے تھی. بس یہ آسان جملہ ہے، سب سے آسان سمجھنے کے لیے یہ. اور اس کی وجہ آپ دیکھیے گا آگے گفتگو میں بھی آئے گا کہ امام حسین نے کہا تھا میں اپنے نانا سے وعدہ کر چکا، اس وعدے کی وفا کے لیے جا رہا ہوں. یعنی امام حسین اس شہادت پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کوئی یہ کہہ کہ اللہ نے تو لکھ دی تھی کہ یہ ہونا، نہیں، یہ نہیں ہے.
یہ جبر لازم آئے گا، اس لیے اس کو ایک جبر لازم آئے گا، اس لیے اس کو سمجھانا ہے کہ یہ جو شہادت امام حسین علیہ السلام جو ہم کہیں گے لکھی جا چکی تھی، اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہادت پر راضی تھے یہ، اس لیے جبر اب جبر نہیں ہوگا. ہاں میں اس لیے اس جملے کو اس لیے جملے پر تھوڑا سا ہاں، کیونکہ آپ بعض اوقات اگر اس جملے کو پڑھیں تو پھر ایک تھوڑا سا تشریح دے کے، کیونکہ یہ بحث تھوڑی سی مشکل بحث ہے، لوگ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. اس سے بہت آسان ہے کہ اگر آپ اس جملے کو پڑھنا چاہیں تو کہیں کہ امام حسین کی شہادت پہ امام حسین رضائیت راضی تھے، بس یہ سب سے آسان جملہ ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں 8واں جملہ. خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا. خود ہی مولانا بتا خود ہی مولانا نے کہا کہ خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے. یعنی اگر آپ اس پہلے والے جملے کی بھی اوپر والے جملے کی تشریح کریں کہ اگر خدا نے چاہا کہ ہماری شہادت ہو تو ہم اس پہ راضی ہیں، اس لیے کہ خدا کی رضا ہے کہ حسین شہید ہو تو ہم بھی اس پہ راضی ہیں، ہم خدا کی رضا پہ راضی ہیں. اب یہ اوپر والے جملے کی بھی تشریح ہو سکتی ہے آرام سے. اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے تو کہ امام حسین ہم اگر خدا نے چاہا، البتہ اس میں ہم جواب یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی رضائیت سے ہے، اور امام حسین نے خود کہا کہ خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے. اچھا، اب یہاں پر کوئی واقعہ آ رہا ہے آپ کو جو ذہن نشین ہو یہاں پہ کہ اللہ کی رضا، خدا کی رضا اہل بیت کی رضا ہے، خدا کی رضا اہل بیت کی رضا پر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ ہے؟ انشاءاللہ سورہ دہن میں جو تذکرہ ہوا ہے، جب اہل بیت علیہ السلام نے روزانہ روٹیاں دی، وہ انفاق ہے، وہ صحیح ہے. اور اس کے علاوہ خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے. 5ویں امام کا واقعہ ہے، چلے میں نے نام بتا دیا. 5ویں امام کے نام ہے ذہن میں آ رہا ہے کہ 5ویں امام کا واقعہ؟ 5ویں امام کی جابر ابن عبداللہ انصاری سے ملاقات ذہن میں ہے ذہن میں کیا ملاقات ہے؟ سر بہت چھوٹے تھے امام جابر صادق علیہ السلام، وہ 5ویں امام جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے آئے تھے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دروازے پر آیا اور اس کو انہوں نے پیار کیا اور کہا کہ تمہارے جد نے کہا تھا کہ تمہیں میرا فرزند ملے گا، ملاقات ہوگی، اس کو میرا سلام ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس میں رضائیت کہاں ہے؟ خدا کی رضا میں اہل بیت کی رضا، اس میں رضا کہاں ہے؟ وہ تو کہا تھا 5ویں امام نے، پیغمبر نے کہا تھا جابر سے تم میرے 5ویں بیٹے سے ملاقات کرو گے، اس کو میرا سلام دینا، وہ دے دیا انہوں نے سلام. تو اس میں رضائیت کہاں ہے؟ جابر جب بیمار ہوئے تھے، شاید آخری وقت تھا، تو 5ویں امام ملاقات کے لیے گئے تھے. جب 5ویں ملاقات کے لیے گئے تو پوچھا جابر تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو کیا کہا جابر نے جواب دیا، کہا میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت مندی کے اوپر، میں فخر کو ترجیح دیتا ہوں دولت مند کے اوپر، اور موت کو ترجیح دیتا ہوں زندگی پر. 3 غالباً یہ جملے تھے جو جابر نے 5ویں امام سے کہے تھے. جابر کون؟ اب آپ اس کو پڑھنے کا انداز سے جابر کون ہے؟ جنہوں نے صحابی رسول ہیں. کتنے معصوم کا دور دیکھا؟ 5 معصوموں کا دور دیکھا ہے جابر ابن علی. اب آپ ان کی فضیلت تھوڑی سی بیان کر کے کہیں گے جابر کی پوری زندگی کا خلاصہ جابر نے بیان کر دیا. 5ویں امام نے پوچھا جابر کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے؟ تو کہا کہ میں موت کو ترجیح دیتا ہوں زندگی کے اوپر، اور بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت کے اوپر، اور فخر کو ترجیح دیتا ہوں دولت کے اوپر. اب تمہیں 5ویں امام نے کیا کہا یہ مہم ہے اصل میں. یہ ہماری بحث سے جب اس بحث کو ہم اپنی بحث کو جب ریلیٹڈ کر رہے ہیں، لنک دے رہے ہیں، تو اب 5ویں امام نے جملہ کیا کہا؟ 5ویں امام نے کہا جابر یہ تو تم نے بیان کیا، کہا ہم اہل بیت اللہ کے رضا پہ راضی رہتے ہیں. اگر اللہ زندگی پہ راضی ہے تو ہم زندگی پہ راضی ہیں، اگر اللہ موت دے دے تو ہم موت پہ راضی ہیں، اللہ فخر دے تو فخر پہ راضی ہیں، اللہ دولت دے تو دولت پہ راضی ہیں، اللہ صحت دے تو صحت پہ راضی ہیں، اللہ اگر بیمار کرے تو بیمار. یہ 5واں امام. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر؟ یہ ایک واقعہ میں نے یہاں سے ایک واقعہ آپ کو بیان کیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ خود ایک مجلس ہے پوری. اہل بیت کہتے ہیں ہم، امام حسین کا خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ایک جملے کے اوپر پوری ایک مجلس بنانی ہے. اب میں نے ایک 5ویں امام کا واقعہ پیش کیا، آپ 6ٹھے امام کو کوئی واقعہ ایسا ڈھونڈ کے لے کر آئیں، امام زین العابدین کا کوئی واقعہ لے کر آئیں. یعنی آپ تاریخ معصومین کا مطالعہ کریں، جب آپ 4-5 واقعات لے کر آ جائیں گے تو آپ کی ایک مجلس خود ایک اس جملے پہ بنے گی، اس جملے پہ ایک مجلس پوری بنے گی. یہ طریقہ کار.
मजलिस। फिर आप देखें ना, अब इसमें बीमारी, अब पाँचवें इमाम ने जो मौरूद बयान किए, इसी तरह आप पैगंबर ने कई मकाम पे किया, इमाम हुसैन ने किसी मकाम पे, खुद इमाम हुसैन ने आखिर जुमला खुद इमाम हुसैन ने कहा कि हम अहले बैत के जानिए, या हम अब जनाब ज़ैनब का जुमला लेकर आए, मारे था हमने कुछ सिवाय अल्लाह के, हमने कुछ नहीं देखा सिवाय अच्छाई के, अल्लाह कुछ नहीं पाया। हालांकि तकलीफ़ें थी, परेशानी थी, क्योंकि अल्लाह राज़ी तो कहा ज़ैनब राज़ी, कहा कि खुदा राज़ी है इसके ऊपर, तो जनाब ज़ैनब ने कहा हम भी इस पर राज़ी, हमने कोई चीज़ नहीं देखी सिवाय अच्छाई के। तो अब क्या चीज़ है, अब आपने क्या काम कर, इस एक जुमले को, फिर कुरान की आयत भी ले आइए इसके साथ साथ, आइम्मा के वाक़यात लाइए, एक दो आयत भी लेकर आ जाइए, फिर एक दो कौल मासूम भी साथ लेकर आइए कि जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहता है उसका क्या अजर व सवाब है, जो अल्लाह की रज़ा पे अजर रहता है इसका, जो अल्लाह की रज़ा पे अहले बैत हैं हम राज़ी हैं, अगर कोई अल्लाह की रज़ा पे राज़ी है तो उसका अजर व सवाब लाएँ, उसके वाक़यात लेकर आएँ। अब कितने वाक़यात आपको और भी बहुत से मिल जाएंगे मासूमीन के लेकर आएँ, उसके बाद आयत कुरानी और आपकी मजलिस से इख्तिताम हो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस खुतबे से हम कितने वसअत। अच्छा, और आगे आइए, 9, हम इसकी जानिब से आने वाली मुसीबतों पर सब्र करते हैं। ये वही है करबला। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं, इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि खुतबे में फरमा रहे हैं कि हम उसकी जानिब से आने वाली मुसीबतों पर सब्र करते हैं। फिर यहाँ पर भी वही है कि आप जितने भी वाक़यात आइम्मा अलैहिस्सलाम की जो परेशानी आई है, 5वें इमाम, 6ठे इमाम, 7वें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को बयान करें कि इमाम कहा कि जो भी मुसीबतें आइम्मा पर आई हैं, आइम्मा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, किसी ने बद अखलाक़ी की उस पर भी सब्र किया। और यहाँ पे मुसीबत का जिक्र है, कोई भी अगर कोई मुसीबत आई है आइम्मा मासूम अलैहिस्सलाम पर, तो इमाम ने फरमाया कि हम उस अल्लाह के साथ आने वाली मुसीबत पर सब्र करते हैं। अब यहाँ इसके भी वाक़यात आप बयान कर सकते हैं। फिर फरमाया वो अल्लाह वो हमें साबिरीन के अजर से नवाजेगा, यानी और वो यानी अल्लाह हमें साबिरीन के अजर से नवाजेगा, यानी हम जब ये तमाम काम कर लेंगे तो अल्लाह हमें क्या देगा, सब्र करने वाले का जो अर्जुन सवाब का खुदा हमें वो देगा अजर। यहाँ पर आप अजर सवाब की बहस से लेकर आ सकते हैं, यहाँ से गुफ्तगू को थोड़ा फैला सकते हैं। हर एक जुमला ऐसा है कि जिस पर आप जो है ना गुफ्तगू को वसअत दे सकते हैं। अब आप सवाब की बहस करें, परवरदिगार आलम सवाब देता है, अजर सवाब खुदा के लिए, और इमाम ने फरमाया इसका मतलब है कि रोज़ क़यामत में हमें इसका सवाब परवरदिगार इसका अजर और सवाब हमें देगा अगर हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, हम उसकी जानिब से आने वाली मुसीबतों पे सब्र करते हैं, और हम साबिरीन, अल्लाह हमें जो है साबिरीन का अजर व सवाब अता करेगा। कितने हो गए? 10। ये 10वां था, ठीक है। 11वां पॉइंट, 11वें में ये फरमाते हैं रसूल खुदा का पारातन इनसे जुदा नहीं होगा, यानी हम कौन है, रसूल खुदा के पारातन है। फरमा रसूल खुदा का पारातन इनसे जुदा नहीं होगा और बहश में इनसे जा मिलेगा, यानी हम रसूल खुदा से जुदा। यहाँ पे कौन सी हदीस आएगी? नहीं, इन्नी हुसैन मिन्नी हुसैन, यहाँ पे ये हदीस आएगी। और भी दूसरी हदीस है उसको भी आप मिला सकती हैं, और ये पैगाम ये ख़ुद इमाम हुसैन फरमा रहे हैं। और यहाँ पर आप वो तमाम रवायत जो इमाम या रसूल खुदा ने इमाम हुसैन के लिए कही हैं, उन रवायतों का इस्तेफ़ादा हुसैन पूछते हैं, मैं हुसैन तो इसको एलैबोरेट कर सकते हैं कि औलाद तो उनकी होती है, लेकिन हम औलाद तो ये इन्होंने रसूल ने जो बताया था कि जितनी मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ हुसैन भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है। लेकिन एलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये जुमला यानी आसान नहीं है एलैबोरेट करना, ये मैं बता रहा हूँ। आप इस जुमले में खुतबा को सुने, खुतबा ने इसकी तशरीह की, बाद लोगों ने अब मुख्तलिफ तशरीह की, कोई ज़रूरी नहीं कोई कहे कि ये तशरीह यही आखिर है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने इसकी तशरीह की हैं। इसकी एक तशरीह मैं बहुत मुख्तसर बता दूँ, जो एक ख़तीब ने कौम में पढ़ी थी, वो ये थी कि जब मुझसे और मैं हुसैन से हूँ कि जब पैगम्बर इस्लाम जब इस्लाम लेकर आया, जब उस वक्त कुफ़ार मक्का थे और सारी चीज़ें थी, तो अल्लाह के रसूल बहुत सख्तियों में सख्त था और इस्लाम लेकर आए, इस्लाम की दावत दी लोगों को, फिर लोगों को तकलीफ़ में आए, लोगों शहीद मुसलमान नहीं हो रहे थे, फिर लोगों को शहीद किया जा रहा था। यानी एक बहुत मुश्किल मरहला था जब पैगम्बर इस्लाम ने दावत जो रशी रखे, फिर अमूमी पहला 3 साल मख्फी दावत, 3 साल मख्फी थी, फिर बाद में अमूमी दावत थी। तो कहा कि हालात उस वक्त बहुत मुश्किल थे। कब बिल्कुल हुसैन मुझसे, हुसैन जब दीन पे जब बुरा बात पड़ा तो इमाम हुसैन ने भी इसी तरह काम किया, कहा हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ।
جب دین کے لیے جو حرام محمدی کو حرام کیا جا رہا تھا، حرام کو حرام کیا جا رہا تھا، حلال کو حرام کیا جا رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور وہی صورتحال تھی جو رسول خدا کی صورتحال تھی. جس طرح رسول خدا نے دین اسلام کو پھیلایا، کا پیغمبر کیا امام حسین نے بھی اسی طرح دین کو بچایا. یہ تشریح دیا اس جملے کی. اب لوگوں نے کی تشریح، آپ دیکھیں، اگر اور بھی مطالعہ کریں، اور بھی جو ہے اس کو مطالعہ کریں اور دیکھیں خطبہ نے اس کے اوپر، اس جملے پر کیا کیا. پھر اس کے بعد یہاں پر فرمایا کہ رسول خدا کا پارا تھا ان سے جدا نہیں ہوگا، اور بحث میں ہم سے جا ملیں گے، اور جنت کا ذکر. دیکھیں یہاں پر بحث کا ذکر کیا، کیوں کہ اللہ کی راہ میں قربانی دی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جیسا خدا نے چاہا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے. تو یہاں پہ بحث کا ذکر ہے. وہاں پہ جملہ نمبر 6 میں کیا تھا؟ جہنم کا ذکر ہے، کہ وہ دشمن جو امام حسین جو دشمن ہے، کیا کہ وہ اپنی دوزخ کو بھر رہے ہیں. یعنی فرمایا کہ جو اللہ کے جو امامت کو، جو امام کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ امام حسین نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہو، ہمارے راستے پہ رہو گے، آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے، وہی ہے، وہ بھی اس کا جملہ بھی ایک آگے آ رہا ہے. اور یہی ہے کہ جو بھی امام حسین کے ساتھ ہے وہ بحث میں، بحث میں. یعنی اس سے امام حسین نے یہ بھی بیان کیا کہ آخرت میں بحث ہے. خدا نخواستہ لوگ اس بات کے منکر ہیں کہ آخر میں کیا ملے گا، نہیں، امام حسین کے ساتھ جو ہوگا وہ بحث میں. پھر امام نے فرمایا وہ ان کی آنکھوں کی روشنی کا باعث ہے. کون؟ یعنی پیغام کا ہم، یعنی یعنی امام نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ رسول خدا کی آنکھوں کی روشنی کا باعث ہے اور ان کے وعدے کے وفا ہونے کا سبب ہے. اپنی فضیلت 2 چیزیں بیان کی اس میں. کیا فرمایا کہ وہ یعنی ان کی آنکھوں، یعنی وہ سے مراد رسول خدا کا، ہم ان کی آنکھوں کی روشنی کا باعث ہیں. یعنی رسول خدا کی آنکھیں اگر روشن ہوتی ہیں تو ہماری وجہ سے، جب رسول خدا ہمیں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور ان کے وعدے وفا ہونے کا سبب بھی بنے گا. یعنی تمام امام حسین السلام کون ہے؟ 2 چیزیں بیان کی. پیغمبر کا جو وعدہ کیا تھا، پیغمبر نے اس وعدے کو پورا کیا امام حسین علیہ السلام نے، اور آنکھوں کی روشنی کی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں قربانی اور فدا کاری کے لیے تیار ہے. اب یہ وہ جملہ جو آپ نے فرمایا، امام نے کیا فرمایا؟ جو کوئی بھی ہماری راہ میں قربانی اور فدا کاری کے لیے تیار ہے. ایک جملہ ختم ہو گیا. اور خود کو موت کے لیے تیار کر چکا ہے، وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ چلے. یعنی امام حسین نے بالکل اختتام کر دیا، اینڈ کر دیا. جو کوئی بھی ہماری راہ میں قربانی کے لیے فدا کاری کے لیے تیار ہے. یعنی امام حسین نے کہا کہ جو کوئی بھی، یعنی جو کوئی بھی خطبہ دے، جو کوئی بھی اگر فدا کاری ہمارے یعنی ہماری راہ میں فدا کاری ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے، ہماری راہ میں قربانی اور فدا کاری کے لیے تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے. اور وہ خود کو موت کے لیے تیار کر چکا. اس کو یعنی یہ نہ سوچے کہ ہمارے ساتھ جانے کا جان بچے گی، بلکہ امام نے بالکل یہاں پہ بھی موت کا ذکر کیا کہ جو ہمارے ساتھ جائے گا وہ یقینی موت اسے ملے گی. اگر کوئی ہماری راہ میں قربانی کا اور ہمارے ساتھ جانے کے فدا کاری کے لیے تیار ہے، اور یہ ایک کام دوسرا کیا ہے، وہ خود کو موت کے لیے تیار کر چکا ہے، تو وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ چلے، باقی نہ چلے. مثلا باقی نہ چلے. یعنی جو ہے وہ یہی ہے، ہمارے ساتھ جو چلے گا فدا کاری کے لیے تیار ہو جائے. جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ موت کو اپنے تیار کر چکا ہے، اور وہی ہمارے ساتھ چلے جو موت کو تیار کر چکا ہے. اس کے بعد فرمایا، یہاں پہ خطبہ ختم ہو گیا، اور فرمایا کہ میں کل صبح یہاں سے روانہ ہوں گا. یہ خطبہ تھا امام حسین علیہ السلام کا، خطبہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے چلتے ہوئے خطبہ دیا.